بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سلطان بے حد خوش تھے کیونکہ آج ایک دور دراز ملک سے ان کی ایک بے حد عزیز رشتہ دار ان کے پاس آ رہے تھے۔ سلطان کے والدین تو حیات تھے نہیں، اس لیے ان کے پورے خاندان میں رشتہ داروں میں بس صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا جس کے ساتھ سلطان کا خون کا تعلق تھا۔ سلطان انتہائی بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ باورچی خانے میں ان کے لیے طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے اور پورے محل کو چاقو چوبند رہنے کی ہدایت دی گئی تھی کیونکہ آج سلطان کے چچا سلطان سے ملنے آ رہے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے سے پہلے سلطان کے چچا محل میں پہنچ گئے۔ وہ چہرے سے بے حد شریف اور شفیق انسان لگتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو خوب بھینچ کر گلے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، تم بالکل میرے بھائی کے ہم شکل ہو۔ آج تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرا بھائی پھر سے زندہ ہو گیا۔ خوشی اور جذبات کی شدت سے سلطان کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ سارا محل سلطان کی اس جذباتی منظر کو دیکھ کر بے حد خوش تھا کیونکہ عام طور پر سلطان سنجیدہ اور جاہو جلال میں ہی رہا کرتے تھے۔ سلطان اپنے چچا کو اپنے محل میں پا کر بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے التجا کی کہ وہ کچھ عرصہ ان کے پاس ہی رک جائیں کیونکہ ان سے سلطان کو اپنے والد کی خوشبو آتی ہے۔ سلطان کے چچا سلطان سے بے حد محبت کرنے والے محسوس ہوتے تھے۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہ جب تک چاہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ سلطان کی خاموشی سے بڑھ کر انہیں کچھ عزیز نہیں، اس سے بڑھ کر سلطان کو اور کیا خوشی چاہیے تھی کہ ان کا خونی رشتہ دار محل میں ان کے ساتھ رہے گا اور قانونی معاملات بھی دیکھے گا۔ سیاست کا وہ بوجھ جس نے سلطان کے کندھوں کو جھکا رکھا تھا، اب اس کا کچھ حصہ سلطان کے پیارے چچا بانٹ لیں گے۔ لیکن سلطان کو کیا پتا تھا کہ خوشیوں کے لیے بادل جلد ہی چھٹنے والے ہیں اور اس کی جگہ ظلمت اور بدنامی کے گہرے سائے سلطان کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز جب سلطان عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، انہیں اپنے کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ نماز میں ان کا دھیان اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے سرسراہٹ پر توجہ ہی نہیں دی۔ انتہائی توجہ سے وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پیچھے تباہی انہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سالوں کی کمائی ہوئی عزت داؤ پر لگنے والی تھی اور سلطان اس سب سے بے خبر تھے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔ جیسے سلطان نے سلام پھیرا، سلطان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اس قدر تعجب کا شکار ہوئے کہ بائیں طرف سلام پھیرنا ہی بھول گئے۔ نماز تو کیا، انہیں اپنا آپ ہی بھول گیا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، انہیں اپنے کمرے میں قیامت اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کی نیکی اور بزرگی پانی میں بہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ سلطان کے سامنے دو خوبرو اور جوان شہزادیاں بے لباس کھڑی تھی۔ ان شہزادیوں کو شرم و حیا تو دور، اپنے وجود کا بھی احساس نہیں تھا۔ رات کا یہ پہر اور اس طرح کا منظر سلطان پر تو گویا قیامت ہی گزر گئی۔ اس سے پہلے یہ نیک انسان کسی قسم کا کوئی قدم اٹھاتے، دونوں شہزادیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ یہ دوسری افتاد تھی جس سے سلطان کو نمٹنا پڑ رہا تھا۔ عقل کام کرتی تو وہ کچھ کرتے، وہ تو بس ہکا بکا کھڑے ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے جن کی طرف نظر کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے چیخ چیخ کر محل کو سر پر اٹھا لیا۔ آن کی آن میں سلطان کے کمرے کے باہر سارا محل اکٹھا ہو گیا اور سبھی اونچی اونچی آوازوں میں سلطان سے کمرے کے اندر ہونے والے معاملات کا سبب پوچھنے لگے۔ سلطان کسی کو کیا جواب دیتے، وہ تو خود جواب دینے کے لائق ہی نہیں تھے۔ صرف لڑکیوں کی چیخو پکار سن کر کنیزوں کی سربراہ سلطان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اندرونی منظر دیکھ کر جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی کنیزیں اور وزیر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر کسی جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا کہ انتہائی نیک اور برگزیدہ سلطان جس کے سامنے جائے نماز بیچھی تھی، وہ زمین پر نظر گاڑے کھڑے تھے اور ان کے سامنے دو خوبرو اور جوان شہزادیاں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ دونوں بے لباس تھی۔ دونوں شہزادیوں نے سلطان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کے بقول سلطان نے انہیں دھوکے سے اپنے کمرے میں بلا کر ان سے بدفعلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سربراہ کنیز نے آگے بڑھ کر شہزادیوں کو بڑی چادر سے ڈانپ دیا۔ اب کم از کم وہ اس لائق تھیں کہ کوئی ان کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ شہزادیاں زاروں کی طرح رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس سلطان نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام افراد نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ ایسا نیک سلطان جس کی نیک نامی کی گواہی پوری سلطنت دیتی ہے، اس کے کمرے سے آج کیسا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ سلطان نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ سربراہ کنیز شہزادیوں کو لے کر کمرے سے چلی گئی۔ رفتہ رفتہ تمام افراد محل کے دوسرے کونے و کھدروں میں جا گھسے اور کمرے میں تنہا رہ گئے۔
تو صرف سلطان، کیونکہ وہ سلطنت کے سلطان تھے، اس لیے کوئی ان سے سچائی اور جھوٹ کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تھا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پوری سلطنت میں سلطان کے خلاف چہمگوئیاں ہونے لگی۔ وہ عوام جو اپنے سلطان کی محبت میں پاگل تھی اور ان کی عقیدت کے اشعار کہتے نہیں تھکتی تھی، وہی عوام سلطان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو سلطان پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سلطان ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان ہیں۔ بازار میں جہاں 4 لوگ کھڑے ہوتے وہیں سلطان اور شہزادیوں کی بات شروع ہو جاتی۔ اس روز سلطان کے کمرے میں کیا ہوا تھا یہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا۔ کیا واقعی سلطان نے ان دونوں شہزادیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی یا یہ صرف وہم تھا؟ لیکن آنکھوں دیکھی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور شہزادیاں خود رو رو کر سلطان کے خلاف گواہی دے رہی تھی کہ سلطان نے دھوکے سے انہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ مصر کا بادشاہ جو محل میں اپنی شہزادیوں کے ہمراہ قیام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، جب اس تک اس سارے واقعے کی خبر پہنچی تو آگ بگولا ہو گیا۔ یہ شہزادیاں اس کی رشتے کی بہن کی بیٹیاں تھیں اور وہ انہیں اپنی ذمہ داری پر سلطان کی سلطنت میں لے کر آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان ان کی اس طرح سے مہمان نوازی کریں گے۔ مصر کا بادشاہ سلطان سے شدید باز پرس کرنا چاہتا تھا، لیکن قانون کے تحت وہ ایک دوسرے سلطان کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا خاموش ہو گیا۔ سلطان کے چچا نے اگلی صبح جب یہ سارا ماجرا سنا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کل رات ان کے پیارے بانجے کے اوپر کس قدر بری گزری ہے، اور جلدی سے سلطان کے کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ کل رات والے واقعے کے بعد سے سلطان ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ آتے بھی تو کیسے؟ پورے محل میں ہر کوئی ان کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سلطان تھے اور سلطنت کا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں سلطان کا ایک بڑا ہی غلط تاثر بن رہا تھا۔ سلطان کے چچا نے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، ہے میرے بھتیجے، مجھے بتاؤ کہ آخر کیا ہوا تھا؟ اپنے رشتہ دار کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر سلطان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ حالانکہ وہ ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے، لیکن ایک پوری سلطنت کا ان کے خلاف ہو جانا انہیں اندر سے توڑ رہا تھا۔ ایسے میں جب ان کے چچا نے ان سے پیار سے بات کی تو سلطان سے رہا نہ گیا۔ سلطان نے پریشان کن آواز میں کہا کہ میں نہیں جانتا وہ دونوں شہزادیاں کہاں سے آئی تھی اور انہیں کس نے بلایا تھا۔ وہ تو میری مہمان تھی اور میں مہمانوں کی کس قدر عزت کرتا ہوں یہ سب جانتے ہیں۔ میں اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ اس پورے محل میں سینکڑوں کنیزیں میری ذمہ داری کے تحت رہتی ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ میرے اندر اتنا خوف خدا ہے کہ میں نے کبھی ان کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالی، تو پھر میں اپنی مہمان شہزادیوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ سلطان کے چچا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے سلطان، آپ بے قصور ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب تک آپ سلطنت کے کام کاج نہیں کر سکتے اس کا انتظام میں سنبھالوں گا۔ آپ آرام کریں، اور جب تک آپ کے اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ سلطان کے چچا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جسے سلطان فی الوقت محسوس نہ کر سکے۔ رشتوں کی محبت کے لالچ میں سلطان اپنی عقل پر تالا لگا بیٹھے تھے، جس کا خمیازہ وہ بہت جلد بھگتنے والے تھے۔ سلطان نے اپنے چچا سے کہا کہ وہ جب تک چاہیں محل میں رہیں اور سلطنت کے انتظامی امور سنبھالیں، کیونکہ کل رات والے واقعے کے بعد سے ان کا ذہن بے حد پریشان ہے اور وہ تمام دن و رات اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے اس پریشان کن مسئلے سے نکلنے کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ چچا کی تو دلی مراد بھر آئی اور انہوں نے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلطان کو تسلی دی کہ اب سے سلطان کی جگہ سلطنت کے فیصلے وہ خود کر لیں گے، چاہے کچھ عرصے کے لیے صحیح، لیکن سلطان کو آرام کرنا چاہیے۔ محل کی اونچی اونچی دیواریں سلطان کے خلاف آوازوں سے آشنا تھیں، زیادہ تر لوگ ان کے خلاف تھے۔ قاضی تک بھی سارے واقعے کی شہرت جا پہنچی تھی، اور ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک امن پسند اور انصاف کرنے والی سلطنت کا قاضی سلطان کا فیصلہ نہ کر سکے۔ چاہے سلطان اس پوری سلطنت کے حاکم تھے، قاضی کو اس بات کا حق تھا کہ وہ سلطان کے بارے میں بھی درست فیصلہ کرے، لیکن اس سے پہلے وہ سارے حالات اور واقعات کا جائزہ لے لیں۔ قاضی نے اعلان کیا کہ وہ جلدی سلطان اور شہزادیوں کے درمیان کیا ہوا اس چیز کا فیصلہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ تب تک عوام کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر سلطان قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو زنا کے گناہ کی سزا وہ جانتے ہیں، انہیں کوڑوں کی سزا سنائی جائے گی اور ممکن ہے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کا دل دھک سے رہ گیا،
ان کا ہر دل عزیز سلطان قتل کر دیا جائے گا، اور وہ بھی اس بات پر جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ یہ بات ان کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ وہ لوگ جو سلطان کے حق میں تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا سلطان زنا جیسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ دن رات سلطان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادیوں کو لے کر اپنے ملک لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے شہر کے قاضی سے اس بات کا تقاضا کیا کہ جلد از جلد سلطان کا فیصلہ کیا جائے، ورنہ وہ اپنی پوری فوجوں سمیت سلطان پر حملہ کر دے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا۔ مصر اس وقت ایک طاقتور سلطنت تھی جس کا بادشاہ سلطان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہ بادشاہ اور اس کی شہزادیوں کے تیور ہی بدل گئے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ سلطان کی سلطنت میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سب کچھ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ وہ جلد از جلد شہزادیوں والی بات کا فیصلہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر دیا کہ اگر قاضی کا فیصلہ سلطان کے حق میں آیا تو وہ پوری فوجوں سمیت سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دے گا اور سلطان کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ اس نے مصر کی شہزادیوں کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ بادشاہ کی اس اعلان پر پوری مصر کے لوگ سلطان کے خلاف یک آواز ہو گئے۔ انہیں اپنی پیاری شہزادیاں بے حد عزیز تھیں۔ مصر کی اونچی اونچی سنگلاخ دیواروں کے اندر سلطان کے خلاف کیا سازش پنپ رہی تھی، اس کے متعلق خود سلطان بھی نہیں جانتے تھے۔ دونوں شہزادیوں نے جس وقت اپنے گھر کے اندر قدم رکھا وہ بالکل خاموش تھی۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ دونوں بالکل پریشان نہ ہوں۔ سلطان نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، بادشاہ سلامت اس کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ لڑکیوں کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ جلد از جلد سلطان کا سر قلم کیا جائے، جس نے شہزادیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن شہزادی کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب سے وہ سلطان کی سلطنت سے واپس آئی تھی انہیں تو بس ایک چپی لگ گئی تھی، حالانکہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ سلطان کے کمرے میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بڑی شہزادی جو بے حد خوبصورت اور سمجھدار تھی، اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سی سوچ تھی۔ اس کے اندر مصر کا پراسرار حسن پوشیدہ تھا۔ وہ جس طرح مصر کی سیاہ مٹی کے اندر ہزاروں راز دفن تھے، شہزادی کی شخصیت بھی ایسے لگتی تھی جس کے اندر رازوں کی گہری کھائیاں تھیں۔ بادشاہ سے اجازت لے کر یہ شہزادی اپنے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹی شہزادی نسبتاً کم عمر اور لابالی سی تھی، اس کی اپنی چھوٹی بہن سے بنتی بھی نہ تھی، بس یہ جو کچھ کرنے کا اس سے کہہ دیتی تھی چھوٹی شہزادی بڑی بہن کی محبت میں کر دیتی تھی۔ لیکن بڑی شہزادی اپنے سامنے کسی کو کچھ گردانتی ہی نہ تھی۔ اس کا نام شہزادی رومانیہ تھا۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ تھی اور کچھ لوگوں کے سوالات کا غصہ۔ شہزادی رومانیہ نے اپنی خوابگاہ میں جانے کی ضد کی۔ ملکہ اور شہزادی کی ماں نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر شہزادی کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادی کے ساتھ سلطنت میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آرام کرنا اس کا حق ہے۔ آخرکار اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی ہوں گی۔ اپنی خوابگاہ میں جاتے ہی شہزادی نے دروازہ بند کر لیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ وہ ایک لمبے سفر سے تھک کر آئی تھی اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آتے ہی آرام کرتی، لیکن وہ تو سخت بے آرام لگتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے بال سنوارنے لگی، کبھی اپنا چہرہ دیکھتی، کبھی اپنی آنکھیں اور کبھی اپنے دانت۔ وہ بار بار اپنی خوبصورتی کو جانچ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے حسن پر کوئی شک تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنے حسن کی داستانیں اور قصے سن رکھے تھے۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا اس کی تعریف ضرور کرتا تھا۔ وہ مصر کی ایک جانی پہچانی شہزادی تھی اور ہر فن میں طاق تھی۔ وہ کئی زبانیں بھی جانتی تھی۔ اس کا ہنر، اس کا حسن دونوں ہی اسے ہر کسی کی نظر میں نمایاں کر دیتا تھا، لیکن ہمیشہ شہزادی پہلے نمبر پر نہیں رہی تھی۔ یہ بات جیسے شہزادی کے ذہن میں آئی اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔ شہزادی نے ہاتھ مار کر اپنی آرائش کی تمام چیزیں گرا دی۔ اس کے ذہن کے پردے پر برسوں پرانا ایک منظر لہرا گیا۔ اسے یاد آیا کہ سالوں پہلے جب وہ اپنی جوانی کی ابتدائی دور میں تھی تب ان کے ملک میں ایک مہمان آیا تھا، ایک ایسا مہمان جس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ اس نور کی وجہ سے اس شخص کے گرد ایک حالہ سا بنا رہتا تھا، یوں جیسے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ خود بھی تو کسی کی جانب دیکھتا نہ تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ذہانت سے بڑی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا وہ خود خوبصورت تھا اسے اتنی ہی خوبصورت لڑکیاں پسند آتی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے صنف مخالف میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ تو جیسے سلطنت کے کاموں میں دلچسپی رکھتا تھا، بادشاہ کے ساتھ گھومتا پھرتا اور ان سے نئی چیزیں سیکھتا، کیونکہ مصر طاقت اور ذہانت کا مجموعہ تھا۔ یہ آنے والا مہمان سلطان تھا
اور سلطان جس نے حال ہی میں اپنی سلطنت کی باغ دور سنبھالی تھی، دنیا بھر میں اس کے چرچے ہو رہے تھے، وہ بے مثال بہادری کا مالک تھا۔ وہ جس سلطنت پہ ہاتھ رکھ دیتا اسے اسلامی سلطنت بنا دیتا، جہاں چاہتا وہاں حملہ کر کے فتح کر لیتا، اور جہاں چاہتا وہاں مصلحت سے فوجی بھیج کر انہیں اپنا ہم نشین بنا لیتا۔ دنیا میں اس کے چرچے تھے، اور مصر میں بھی، اسی لیے تو مصر کے بادشاہ نے اسے اپنے محل میں باقاعدہ دعوت دے کر بلایا تھا۔ وہ ان کا خاص مہمان تھا۔ شہزادی رومانیہ کو سلطان کا مصر کا سفر یاد تھا، اور یہ بھی یاد تھا کہ انہیں کس قدر عزت سے مصر میں ٹھہرایا گیا تھا۔ لیکن اب کی بار جب وہ سلطان کی سلطنت سے واپس آئی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے اپنے ساتھ وہاں ہونے والے سلوک سے اس کا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ جب بھی اس سے سلطان کے متعلق بات کرتا وہ اس سے سخت چڑ جاتی، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی بہن سے بھی وہ اس کے ساتھ سلطان کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ شہزادی رومانیہ کو انتظار تھا تو بس اس وقت کا جب قاضی بلاوا دے کر بادشاہ اور شہزادیوں کو سلطان کی سلطنت میں بلائے گا اور فیصلہ کرے گا کہ شہزادیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی پاداش میں سلطان کو کیا سزا ملتی ہے۔ شہزادی رومانیہ کے چہرے پر ایک گہری سوچ بڑی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس وقت کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جب سلطان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سلطان کی سلطنت میں عجیب ہی کہانیاں چل رہی تھی۔ پورے ملک میں سلطان کی وجہ سے کھلبلی پھیلی ہوئی تھی، اور خود سلطان اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان پر لگا الزام اس قدر شدید تھا کہ انہیں اپنا بچاؤ کرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ ان کا دل یکدم سلطنت اور ان کے کاموں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے چچا سے کہہ دیا تھا کہ محل میں ہونے والے تمام کاموں کی نگرانی اب وہ کر لیں، اور سلطنت کے بارے میں بھی جو کچھ فیصلہ کرنا ہو وہ خود ہی کر لیں۔ ان کے دربار میں فریادیوں کی فریاد سننے کے لیے سلطان نہیں بلکہ چچا بیٹھنے لگے۔ اس محل میں کیا پکے گا سے لے کر کس ملک سے کتنی رسد حاصل ہوگی، سارے فیصلے چچا اپنی مرضی سے کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ سلطان کا دل تو زندگی سے اچاٹ ہو گیا ہے، ورنہ اس پوری سلطنت کے مالک ہونے کی حیثیت سے ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ لیکن وہ اپنے چچا پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ جب تک وہ خدا سے اپنے رتبے اور مقام کی بحالی کی دعا کر رہے ہیں، ان کے چچا دنیاوی کاموں کو خوب اچھے سے سنبھال لیں گے۔ سلطان کا وزیر عقل مند انسان تھا۔ اسے ساری بنی ہوئی دال میں سخت کالا پن محسوس ہو رہا تھا۔ جب جب وہ دربار میں چچا کو سلطان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھتا اور فیصلہ کرتے ہوئے پاتا، اس کا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ سلطان کو بتا دے کہ اس کا چچا اچھا انسان محسوس نہیں ہوتا، وہ صرف سلطنت کے لالچ میں سلطان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اب تو خدا نے بھی اس کا ساتھ دے دیا ہے کہ سلطان نے خود اپنی بنی ہوئی سلطنت اس کے حوالے کر کے خود کمرہ نشین ہو گئے ہیں۔ وزیر سلطان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان تو گویا ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی رعایا کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ ایک روز دربار میں سلطان کے چچا انتہائی بیش قیمتی زیورات اور لباس پہن کر بیٹھے تھے۔ فریاد کے لیے آنے والے افراد ایک کے بعد ایک آ کر انہیں اپنی داستان سنا رہے ہوتے۔ یہ سننا تھا کہ یہ لوگ تو باقی نہیں کر رہے تو وہ بیزار ہونے لگے۔ ایک عورت زاروں کی طرح روتی ہوئی چچا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سلطان کے چچا، میرے شوہر مجھ پر دن رات ظلم کرتا ہے، وہ کھانا پینے کے لیے رقم بھی نہیں دیتا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بلا کر اس سے سوال جواب کریں اور اس سے میرے حقوق ادا کرنے کے لیے کہیں، کیونکہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں۔ میں کسی اور دروازے پر جا کر کھانے اور کپڑوں کی بھیک نہیں مانگ سکتی۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو میرا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا اور میرا شوہر مجھ پر اور بچوں پر توجہ دینے لگے گا۔ سلطان کے چچا نے جب یہ سنا تو جی بڑھ کے بیزار ہوا۔ اس نے سوچا بھلا میں اس عورت کے اندرونی معاملات میں کیا اس کی مدد کروں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک سلطان صرف سلطنت کے معاملات نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے ذمے اس کی رعایا کا ہر معاملہ ہوتا ہے، چاہے اس کے دل کا دکھ دور کرنا ہو یا اس کے گھر کا چولہا جلانا ہو۔ سلطان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ تمام ذمہ داریاں ادا کرے۔ سلطان کے چچا نے سخت لہجے میں اس عورت سے کہا کہ شادی اس کی ہوئی ہے، لہٰذا بھگتنا بھی اسے ہی پڑے گا، اور اگر اسے اپنا شوہر اتنا ہی برا لگتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لیکن اس طرح کے معاملات دربار میں آ کر نہ بیان کرے جس سے سلطان کے چچا کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہو۔ چچا نے اس عورت سے کہا کہ کیا وہ جانتی نہیں ہے کہ اس وقت وہ بات کس سے کر رہی ہے؟ میں اس ملک کا مستقبل کا سلطان ہوں، کیونکہ موجودہ سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے سلطنت کی باغ دور میرے حوالے کی ہے اور اپنے تمام لوگوں کا ناخدا بننے والا ہوں۔ اس لیے تم لوگ میرے سامنے اس قسم کی فضول باتیں نہ لے کر آؤ۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی ڈھنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آئندہ دربار میں آ کر رونے دھونے کی
قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ دربار تم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بنا۔ آئندہ سے میں صرف ملک کے اصل مسئلوں کی طرف توجہ کروں گا۔ دربار میں موجود غریب لوگوں نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے تو کبھی اپنے سلطان کو ایسی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سلطان تو بے انتہا مصروفیت کے دوران بھی سارا دن فریادیوں کی داد رسی کرتے تھے، ان کی داستانیں سنتے تھے اور شفقت کے ساتھ ان کے مسئلے حل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سلطان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دربار میں موجود تمام افراد کو بے حد افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے اتنے قابل سلطان کو کھو دیا، اور ان کی جگہ یہ لالچی بوڑھا آ کر بیٹھ گیا جو سر سے لے کر پیر تک جواہرات سے لدا ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ قاضی کے فیصلے کا انتظار کریں جو جلدی ہی ہونے والا تھا۔ سلطنت میں ایک ایسا دن آنے والا تھا جب سلطان اور سلطان کی رعایا دونوں آر یا پار لگنے والے تھے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں تھا۔ کڑی دوپہر کا وقت تھا جب محل کے اندر قاضی داخل ہوا۔ وہ سلطان سے باز پرس کرنا چاہتا تھا اور واقعے کی تحقیقات کرنا چاہتا تھا، اگرچہ اس نے اپنے جاسوسوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ واقعے سے پہلے اور بعد کے تمام حالات کا اچھے سے جائزہ لے اور قاضی کو مطلع کرے تاکہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن قاضی عرصہ دراز سے سلطان کو جانتے تھے اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس روز کمرے میں سلطان نے دو بڑھنا لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ سلطان جن کی موجودگی میں سینکڑوں لڑکیاں عزت سے زندگی گزارتی ہیں۔ چنانچہ قاضی نے سلطان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر نے قاضی اور سلطان کی ملاقات کا بندوبست کروا دیا۔ یہ ملاقات سلطان کے کمرے میں طے پائی کیونکہ سلطان اپنے کمرے سے باہر آنا نہیں چاہتے تھے۔ قاضی سلطان کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان جائے نماز پر بیٹھے خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور چند ہی دنوں میں سلطان بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی۔ لوگوں کی نفرت اور بدنامی سہنا آسان نہیں ہوتا، ایک سلطان کو بھی ایک عام انسان بنا دیتی ہے۔ قاضی کے دل میں سلطان کے لیے رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن ان کا رحم انصاف سے بڑھ کر نہیں تھا۔ وہ یہاں انصاف کا تقاضا پورا کرنے آئے تھے، یہ جاننے آئے تھے کہ سلطان کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ شہزادیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ غلط کیا تھا یا نہیں، اور اگر غلط نہیں کیا تھا تو آخر شہزادیاں اس حالت میں ان کے کمرے سے برآمد کیسے ہوئی تھی جبکہ سلطان ہی اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ یہ سوال قاضی نے سلطان سے کیا۔ جب سلطان نے سلام پھیر کر قاضی کو اپنے سامنے پایا، قاضی نے کہا، اے سلطان، آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا فرض ادا کیجیے اور مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ نے ان شہزادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ سلطان نے قاضی سے کہا، خدا گواہ ہے کہ میں نے ان دونوں شہزادیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ میں انہیں بے لباس دیکھ کر خود حیران رہ گیا تھا۔ نہ تو میں نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا اور نہ ہی انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت تھی، کیونکہ میری اس طرح کی نظر تھی ہی نہیں۔ وہ میری مہمان تھی اور میری بہنوں کی طرح تھی۔ قاضی نے جب یہ سنا کہ سلطان ان دونوں شہزادیوں کو اپنی بہنیں گردان رہا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آخر ایک ایسا شخص جو کسی لڑکی کو اپنی بہن مانتا ہو، وہ اس کے ساتھ غلط سلوک کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی سلطان جیسا انسان؟ قاضی کے لیے یہ سب ماننا بے حد مشکل تھا۔ ابھی قاضی اسی سوچ میں گم تھے کہ یکلخت سلطان نے قاضی کو آواز دی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ بالکل سلطان، میں یہاں آپ سے آپ کے دل کی بات سننے ہی آیا ہوں، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیے۔ سلطان نے گہری اور پرسوچ آواز میں قاضی سے اپنی بات کہنی شروع کی۔ جوں قاضی سلطان کی بات سنتے جاتے تھے ان کا رنگ اڑتا جاتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے معاملہ اس سے کس قدر پیچیدہ تھا۔ سلطان کے ذہن میں چھپی اس بات کو سن کر قاضی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں اور ان کے اوپر بے حد بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے یا نہیں، وہ سلطان کا ساتھ دیتے ہیں یا مصر کی شہزادی کا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کر لی اور بالکل خاموش ہو گئے۔ کہنے کے لیے تو قاضی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ سلطان نے انہیں بتایا تھا ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ نے اچھا کیا کہ یہ سب کچھ مجھے بتا دیا، اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھیے گا کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر قصوروار آپ ہوئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے آپ کے لیے سزا آپ کی عوام چنے گی اور آپ کو وہ ماننا ہی پڑے گا۔ سلطان نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ آخر کو یہ قانون انہوں نے خود ہی بنائے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب قاضی محل سے رخصت ہو گیا تو سلطان کے چچا سلطان کے کمرے میں آئے۔ سلطان انہیں دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے۔ چچا نے انتہائی
कीमती लिबास ज़ेबतन कर रखा था और सर से लेकर पैर तक जवाहरात से लदे फदे थे। वो चचा जो पहले ही सुल्तान का मुंह चुमा करते थे, आज उनका रंग ही बदला हुआ था। सुल्तान ने चचा से पूछा, चचा हुजूर, क्या आप मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं? तो चचा ने सुल्तान से पूछा कि काजी इनसे क्या कहने आया था, और सुल्तान से मिलने से पहले काजी ने उनसे इजाज़त क्यों नहीं ली। आखिरकार मुल्क का तमाम इंतज़ाम तो अब वही संभाल रहे हैं। सुल्तान को चचा की बातों से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने दिल पर ना लिया। वो ये समझ रहे थे कि शायद चचा थक चुके हैं, क्योंकि सल्तनत का निज़ाम संभालना इतना आसान नहीं था। लेकिन चचा को तो सिर्फ इस बात से इतराज़ था कि काजी उनकी इजाज़त लिए बगैर सुल्तान से कैसे मिल सकता है। यूँ जैसी चचा के अंदर कोई बात खटक रही थी। सुल्तान जैसे अक्लमंद इंसान भी इस बात को नहीं पहचान सके। वो इसलिए क्योंकि उनकी आंखों पर खून की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। सुल्तान की सल्तनत में मची इस खलबली के ख़त्म होने का वक्त आ चुका था। काजी वाक़यात की तफ्तीश मुकम्मल कर चुके थे और उसने फैसले के दिन का ऐलान कर दिया। जो ही ये ऐलान हुआ, पूरी सल्तनत की रियाया उमड़ उमड़ कर सड़कों पर निकल आई। उनका तकाजा था कि उनके सुल्तान के मुतल्लिक अच्छा फैसला किया जाए। काजी ने फैसले के रोज़ की इतला मुल्क मिस्र पहुंचा दी थी। फैसले के वक्त का जितना ज़्यादा इंतज़ार सुल्तान के मुल्क का था, इससे कहीं ज़्यादा बेताबी मिस्र के बादशाह और शहजादी रोमानिया को थी। जो ही उन दोनों ने यह सुना कि काजी ने फैसले का वक्त तय कर दिया है, बादशाह ने अपने मुल्क में ऐलान कर दिया कि तमाम फौजी तैयार हो जाएं। वो अपनी फ़ौजों के समेत मिस्र जाएंगे। फ़ौजें मिस्र के महाज पर तैयार खड़ी होंगी और बादशाह शहजादी रोमानिया के साथ काजी का फैसला सुनने जाएंगे। वो अपनी हिफाजत साथ लेकर जाएंगे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर काजी ने सुल्तान के हक में फ़ैसला दिया और शहजादी के साथ नाइंसाफ़ी की, हालांकि यह बात साफ जाहिर है कि सुल्तान ने शहजादी रोमानिया और उसकी छोटी बहन के साथ गलत हरकत की है, तो मौके पर ही मिस्र की फ़ौजें सुल्तान की सल्तनत पर हमला कर देंगी। आखिर बादशाह अपनी शहजादी की बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। शहजादी रोमानिया ने जब फैसले के दिन का सुना तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी कि बरसों पुराने एक वाक़ये का अंजाम अब जल्द हो जाएगा। सालों से वो जिस सूली पर लटक रही है, अब उस सूली पर सुल्तान लटकने वाला है। शहजादी के जहन में बरसों पुराने मंजर उबर उबर कर मिट रहे थे। वो अपना बेहतरीन लिबास मुंतहिब करने लगी। सुल्तान की सल्तनत में फैसले के दौरान वो सबसे हसीन दिखना चाहती थी। दूसरी तरफ सल्तनत के एक अंधेरे कमरे में सुल्तान जाए नमाज पर बैठे थे। वो किसी से कोई बात किए बगैर सिर्फ अपने रब से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, ए मेरे रब, आप जानते हैं मैं बेकसूर हूँ, मगर मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त वो दोनों लड़कियाँ मेरे कमरे में मौजूद थीं। मैं आपके हुजूर सजदा रेज़ था। मेरे पास सिवाय आपके और कोई गवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप गवाही देने के लिए आसमान से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन मेरे लिए सबब बनना आप ही का काम है। फैसले का दिन आन पहुंचा। एक बड़े मजमे के अंदर फैसले का ऐलान होना था। हालांकि सुल्तान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन मजमे तक पहुंचने के लिए 2 सिपाही सुल्तान को लेने महल पहुंचे। सिपाही अपने ही नज़रों में गिरे जा रहे थे कि वो अपने सुल्तान को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, लेकिन उस रोज़ सुल्तान बेहद खामोश थे। वो चुपचाप दोनों सिपाहियों के हमरा फैसले के मैदान की जानिब चल पड़े। मैदान में पूरी सल्तनत के लोग उमड़ आए थे। वो सब के सब अपने सुल्तान के मुतालिक फैसला सुनने आए थे। उनमें से कई लोग सुल्तान के हक में थे और कई लोग सुल्तान के खिलाफ थे और चाहते थे कि दूसरे मुल्क की शहजादी को घर बुलाकर शर्मिंदा करने की सज़ा के तौर पर सुल्तान को सज़ा दी जाए, क्योंकि सज़ा अमीर और गरीब को बराबर मिलनी चाहिए। सुल्तान के चचा भी अपनी मसनद पर आकर बैठ गए थे। वो हस्बे तवक्को बेहद भड़कीले लिबास में थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच और लबों पर मुस्कुराहट थी, यूँ जैसे आज उनकी किस्मत का भी फैसला होने वाला हो। सुल्तान को लाया गया और लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। इसी दौरान मजमे में ऐलान हुआ कि मिस्र का बादशाह शहजादी रोमानिया के साथ मैदान में आ पहुंचा है। तमाम के तमाम अफराद की नज़रें बादशाह की शानो शौकत और शहजादी रोमानिया पर जम के रह गई, जिसका हुस्न आज हूरों को भी मात दे रहा था। यूँ लगता था आज वो किसी खास तैयारी से आई हैं। शहजादी ने एक गहरी नज़र सुल्तान पर डाली, जो खामोशी से खड़े अपने फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान के चेहरे पर आज मामूल से कई गुना ज़्यादा संजीदगी थी। जो ही काजी अपनी नशिस्त पर आकर बैठा और उसने ऐलान किया कि वो फैसले का वक्त शुरू करने वाला है, मजमे पर मौत का सुनाटा सा छा गया। काजी ने फैसला सुनाना शुरू किया और एक के बाद एक गवाहों को बुलाता गया। तमाम गवाहों ने वही बयान किया जो उन्होंने देखा था, यानी शहजादियों को सुल्तान के कमरे से नाजेबा हालत में बरामद होते हुए देखा था, और वह सब कुछ सुल्तान के खिलाफ था।
سلطان کے چچا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے بھتیجے کے حق میں نہ بولا، بلکہ وہ گہری نظروں سے شہزادی رومانیہ کا جائزہ لے رہے تھے، جو سلطان کو دیکھتے ہوئے کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ جب تمام گواہوں کی بات مکمل ہو گئی تو قاضی مجبور ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ سناتے وقت قاضی کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سامنے جو کوئی بھی شخص ہے فیصلہ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جیسے کہ تمام مجمع نے سنا، محل میں اس روز کیا ہوا تھا۔ مصر کا بادشاہ سلطنت کا مہمان تھا اور شہزادی رومانیہ کی عزت سلطنت کی عزت تھی، لیکن سلطان نے اپنے گھر میں زکند لگائی اور اپنے مہمان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ زنا کی سزا اسلام میں بے حد سخت ہے، اور تمام گواہوں کے اعلانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلامی سزاؤں کے عین مطابق سلطان کے لیے سنگساری یا موت کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے سلطان کو سنگسار کر کے موت کی گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں یا پھر سر قلم کر کے۔ جو ہی قاضی نے اس بات کو مکمل کیا، مجمع پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلطان نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ان کی قسمت میں یہی ہے تو وہ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ آخر کو ان کے رب نے اس میں بھی ان کے لیے کوئی بلائی رکھی ہوگی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ ان کے سگے بھتیجے کی موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر نے نفرت آمیز نظروں سے سلطان کے چچا کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چچا نے سلطان کی سلطنت کے حصول کے لیے سلطان سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہے، مگر بات اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہ وزیر نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی مجمع میں موجود لاکھوں افراد۔ سلطان بھی تو بے خبر تھے اور بے خبری میں ہی مارے جا رہے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس سے پہلے کہ قاضی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ جاتا اور سلطان کو موت کی سزا دی جاتی، اچانک شہزادی رومانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شدید بے چین نظر آتی تھی۔ وہ صرف اور صرف سلطان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے پرزور آواز میں کہا، سلطنت کے قاضی، اس واقعے کی دوسری فریق میں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ آخر یہ کیسی شہزادی ہے جو سریعام اپنی بربادی کا قصہ سنانا چاہتی ہے؟ لیکن شہزادی رومانیہ تو ہمیشہ سے بے باک تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے دل کی مرضی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ قاضی نے اسے کہا کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے جلدی کہے۔ شہزادی رومانیہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اس کی آواز جیسے دور کہیں سے آنے لگی۔ شرمندہ سی آواز میں شہزادی رومانیہ نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بتایا، اس سب نے سلطنت کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ سلطان جو اب تک زمین میں نظریں گاڑے کھڑے تھے، یکدم انہوں نے اپنا سر بلند کر لیا۔ انہوں نے سنا شہزادی رومانیہ کہہ رہی تھی، میں آپ لوگوں کو گزرے برسوں کی ایک داستان سنانا چاہتی ہوں، جب سلطان ہمارے ہاں مصر میں مہمان کے طور پر آئے تھے۔ ان دنوں میں دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی میں نے ان کے اوپر دل ہار دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں بے حد حسین ہوں، اور جس کی طلب میں کر لوں میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں۔ میرا حسن تو ایسا ہے کہ لوگ خود میرے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں خود سلطان کے پاس اپنی دعوت لے کر گئی، مگر عظیم ہے یہ سلطان جس نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھا۔ اس نے نہ صرف میری گناہ کی دعوت ٹھکرا دی، بلکہ مجھے سمجھایا کہ ایسے کاموں میں کچھ نہیں رکھا اور مجھے اپنے ملک اور والدین کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مصر میں میری خود سری مشہور ہے، میری مٹی میں مصر کی خودداری بھی شامل ہے۔ اس لیے مجھے سلطان کی یہ بات سخت زہر لگی۔ آخر ایک شخص مجھے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ سلطان تو اپنا وقت پورا کر کے ہمارے ملک سے روانہ ہو گئے، لیکن میں اندر ہی اندر ختم ہونے لگی۔ سلطان نے جس طرح مجھے ٹھکرا کر میری بےزتی کی تھی، میں اسے بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں دن رات جل رہی تھی جب مجھے ایک شخص ملنے آیا۔ یہ بوڑھا شخص میرے لیے ایک پیشکش لے کر آیا تھا، ایک ایسی پیشکش کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ میرے ساتھ کیے جانے والے سلطان کے سلوک کا بدلہ لینے میں میری مدد کرے گا۔ میں تو پہلے سلطان سے نفرت کی آگ میں جلس رہی تھی اور ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس شخص کی پیشکش سنی تو مجھے لگا کہ میرے دل کی مراد بھر آئی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس شخص کی بات مان لی۔ گو کہ اس نے جو کچھ مجھے کہا وہ مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں شہزادی رومانیہ ہوں اور میرے نزدیک میرے فیصلوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بےزتی کا بدلہ لے کر رہتی ہوں، اس لیے میں نے اس شخص کی مدد کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو آپ لوگوں نے اس ملک میں دیکھا۔ وہ شخص جس نے مجھے سلطان کی کردار کشی کرنے کے لیے آمادہ کیا،
اور مصر سے یہاں بلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بوڑھا شخص سلطان کا چچا ہے۔ شہزادی نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، مجمع میں یکدم چیخیں ابھرنے لگیں۔ سلطان کے چچا جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ وزیر جو یہ بات پہلے ہی بانپ چکا تھا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سلطان کے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ یہی اس کے سلطان کا دشمن ہے تو اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلطان کے چچا کا سلطان کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ چچا جو اپنے سلطان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اچانک سے شہزادی رومانیہ کی بات سے زمین پر آ پڑے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بے وقوف لڑکی اتنی جلدی ہار مان لے گی۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ اتنی محنت سے اس لڑکی کو مصر سے یہاں بلایا اور ایک پورے منظرنامے کو ترتیب دیا۔ وہ شہزادی رومانیہ نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ قاضی نے شہزادی رومانیہ سے سوال کیا کہ آخر وہ مصر سے سلطنت سلطان میں کیا کرنے آئی تھی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ ایک قاضی وقت میں یہاں سلطان سے اپنی توہین کا بدلہ لینے آئی تھی اور مجھے یہاں لانے والا شخص میرے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ ہمارا بادشاہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو حقیقتاً یہی سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ سلطان نے بدسلوکی کی ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی میری باتوں میں آ کر میری بات مان بیٹھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہوں، لیکن آج یہاں اتنے مجمع کے سامنے اس عظیم سلطان کو اس طرح کھڑا دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ سلطان کا دل کتنا بڑا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور اس نے صرف اپنے خدا کے خوف سے مجھے ٹھکرا دیا، حالانکہ میں تو وہ شہزادی ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے بھی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادی رومانیہ کی آواز میں عجیب سی افسردگی تھی، یوں جیسے سلطان کے انکار نے اسے ہر طرف سے اس کے دل کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ مگر آج سلطان کے متعلق ہوتے ہوئے غلط فیصلے کو روک کر شہزادی رومانیہ سرخرو ہو گئی تھی۔ جسے وہ نفرت جان رہی تھی، دراصل وہ اس کی سلطان کے لیے محبت تھی جو ہمیشہ سے اس کے دل میں قائم تھی۔ شہزادی رومانیہ نے یہ بات جان لی تھی کہ نفرت طاقتور نہیں ہوتی، صرف محبت ہی ہے جو دلوں کو جیت سکتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے جب یہ سب سنا تو بے حد شرمندہ ہوا کہ اس کی اپنی شہزادی نہیں اسے ایک دوسری سلطنت میں شرمندہ کروا دیا ہے، لیکن وہ خوش تھا کہ شہزادی رومانیہ نے سلطان کی موت سے پہلے ہی راز اگل دیا۔ اس نے سرعام سب کے سامنے سلطان سے معافی مانگی اور قاضی سے کہا کہ وہ بے حد شرمندہ ہے کہ اس نے سلطان پر الزام لگایا، اسے واقعات کی حسن تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے جب یہ سب سنا تو مسکرانے لگے۔ انہیں یاد آیا سلطان نے اپنے کمرے میں انہیں شہزادی رومانیہ کی یہی داستان تو سنائی تھی کہ جب وہ مصر ان کے ہاں بطور مہمان گئے تھے تو شہزادی نے انہیں اپنا آپ پیش کیا تھا، جس کے انکار کی سزا کے طور پر شاید شہزادی نے ان سے یہ بدلہ لیا ہے۔ حالانکہ سلطان تو اس بات کو بھول بھی چکے تھے، اور جب ان کے چچا نے شہزادی رومانیہ اور مصر کے بادشاہ کو دعوت پر اپنے ساتھ لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے خوشی خوشی یہ بات مان لی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا کہ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادی کے ہمراہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے چچا ان کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں آخرکار وہ خود ہی گر جائیں گے۔ قاضی نے اونچی آواز میں مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، اے لوگو، اب جب سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا سلطان بے قصور ہے اور اصل قصوروار تمہارا موجودہ سلطان یعنی سلطان کا چچا اور شہزادی رومانیہ ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ سلطان کے خلاف اپنے دل سے بدگمانی کو دور کر لو۔ وہ ایک عظیم انسان ہے جن کی نیکی کی گواہی تمام دنیا دیتی ہے، اور آج سارے ثبوت اور گواہ ان کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر چیز ان کے حق میں گواہی دینے لگی اور سلطان سرخرو ہو گئے۔ قاضی نے اعلان کیا کہ سلطان کے چچا کو گرفتار کر لیا جائے اور سلطان کو دوبارہ ان کی مسند پر عزت و احترام سے بٹھا دیا جائے۔ قاضی یہ فیصلہ دینے والا صرف ایک شخص تھا۔ سلطان چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک انسان تھے اور جانتے تھے کہ جس طرح سلطنت کے ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ بھی ضروری تھا۔ اپنی تمام سلطنت کے سامنے سلطان سر اٹھائے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہیں اپنے خدا پر پیار آ رہا تھا جس نے ایک بار پھر انہیں سرخرو کیا تھا۔ انہوں نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا جنہوں نے صرف دولت اور سلطنت کے لالچ میں خون کے رشتوں کو دھوکہ دیا، لیکن سلطان جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان کا دل مضبوط تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار تھے۔ جلدی شہزادی رومانیہ اور بادشاہ مصر رخصت ہو کے سلطان کے چچا کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پہلے کی طرح سلطان اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کی فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے
ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔